آج کی نشست میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے موت۔ ہم موت کو سمجھنے کی ایک خفیف سی کوشش کریں گے، اور دوسری اہم چیز جس پہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے حیات بعد الممات، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش یا تمنا کون سی ہے جو ماں کی گود سے آغوش مرگ تک اس کے ذہن پر مسلط رہتی ہے؟ یہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیے اور اس سوال کا جواب سوچیے۔ تو زندگی میں ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا ایک ہی ہوتی ہے جس سے وہ کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے خود زندہ رہنا اور زندگی کو برقرار رکھنے کی خواہش۔ موت اس خواہش و تمنا کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ انسانی ذہن موت کی اس قاتلانہ بے رحمی کے خلاف ہمیشہ جد و جہد اور احتجاج کرتا رہا ہے، اور یہ جد و جہد اور احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کائنات میں زندگی موجود ہے۔ حیات بعد الممات یا جسم کی فنا کے بعد روح کی بقا کا عقیدہ زندگی کی اسی خواہش اور زندہ رہنے کی اسی جبلی تقاضے سے جنم لیتا ہے۔ روح کیا ہے؟ ہمیں روح کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، صرف ٹامک ٹوئیاں ہیں۔ ہم صرف انسان کی جسمانی مشین کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، لیکن آج بھی گوشت پوست کی بنی ہوئی اس مشین کے کل پرزوں کے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ انسانی قوتوں کی حد اور انتہا کیا ہے؟ فی الحال سائنسدان اس گتھی کو سلجھانے سے قاصر ہیں۔ کیا جسم کے فنا ہونے یا انسان پر موت وارد ہونے کے بعد انسانی شخصیت کا کوئی حصہ برد اجل سے بچ سکا ہے؟ یہ مسئلہ ہمیشہ علمی تحقیق کا موضوع رہا ہے، آج بھی ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اس کی تعلیمات واضح ہیں، اور دنیا کے کروڑوں اربوں انسان ان سے ہدایات، تقویت اور روشنی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن حیات بعد الموت یا اس مسئلے کا ایک رخ علمی اور سائنسی بھی ہے۔ اس رخ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انسان روح کی تسکین کی طرح جس کا سرچشمہ مذہب ہے، شعور و عقل کی تسکین بھی چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے کہ ہمیں مذہب کیا کہہ رہا ہے، لیکن انسان کی جبلت ہے یا انسان کی یہ شروع سے خواہش رہی ہے کہ وہ کسی چیز کو جانے اور اپنے علم کی بنیاد پر جانے اور عقل و شعور کی بنیاد پر جانے اور علمی طور پر سوال کا جواب تلاش کریں۔ سوال یہ ہے کہ جسم کی فنا صرف جسم کی فنا ہے یا پورے انسان کی فنا، پوری انسانی شخصیت کی موت؟ یہ پیراسائیکالوجی کا موضوع بھی ہے۔ انسان اس سوال کا جواب تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں تلاش کرنا چاہتا ہے۔ پیراسائیکالوجی کوئی الہامی مذہب نہیں ہے، نہ یہ کوئی روحانی عقیدہ ہے۔ در حقیقت یہ ایک علمی، تحقیقی اور اخلاقی نظریہ حیات ہے۔ یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ پرانے دعووں کے کچھ نئے ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب فرض کر لیجئے میں نے ایک لکڑی کو آگ لگا دی، لکڑی سے پہلے دھواں نکلا، پھر آگ کے شعلے بلند ہوئے، شعلوں سے آنچ پیدا ہوئی اور آنچ سے فضا گرم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہ اب نہ لکڑی کا وجود باقی رہا، نہ دھوئیں کا، نہ شعلے کا، نہ آنچ کا، صرف گرمی کا احساس باقی رہ گیا، اور گرمی فضا میں موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے ایک مادی جسم کچھ تبدیلیوں سے گزرا اور کس طرح لطیف سے لطیف تر ہوتا چلا گیا۔ انسانی جسم کا حال بھی یہی ہے۔ جو حضرات اپنے نفس کی پہچان کے فلسفے کی زیر نگرانی ارتکاز توجہ و استغراق کی مشقیں کرتے ہیں، جیسے عکس بینی، سایہ بینی، شمع بینی، التصویر، البصیر اور اس طرح کے اور ایسے کام کرتے ہیں یا کرتے رہے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ توجہ کی بھرپور مرکزیت اور استغراق کی شدت میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے کہ وہ اپنے کو جسم سے باہر دیکھتے ہیں۔ یہ نادر تجربہ روزانہ نہیں ہوتا، تاہم استغراق کی مشق کرنے والے بعض حضرات کو گاہے بگاہے پے در پہ یہ تجربہ ہوتا ضرور ہے۔ ویسے اگر ہم تبتی لاما اور ان کے حوالے سے بات کریں تو عام انسان بھی بعض مراحل پر یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی روح یا اس کا ایک جسم مثالی اس کے علاوہ بھی کہیں موجود ہے۔ جیسے اگر آپ سو رہے ہوں اور سوتے ہوئے اچانک آپ کو محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بلندی سے نیچے گرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے یا ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں اس وقت روح پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور اس پرواز سے واپسی پہ جب وہ اپنے جسم میں داخل ہوتی ہے تو آپ کو گرنے کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ جسم سے علیحدگی کے احساس کا یہ واقعہ ایک اہم اور انقلابی حقیقت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس عالم میں ہم جس جسم کو اپنے مادی جسم سے الگ دیکھتے ہیں، یعنی جسم نور، وہ 7 رنگوں اور بہت سے تیز رفتار چکروں کا مجموعہ ہے۔
اس کو مادی جسم پر وہی فوقیت حاصل ہوتی ہے جو شعلے کو لکڑی پر۔ یہ جسم ایک نورانی غلاف یا خور کی طرح مادی جسم سے کچھ فاصلے پر ہمیں ڈھانپے رکھتا ہے اور ایک چمکیلے دھاگے کے ذریعے جو برکاتیسی ایٹموں سے بنا ہوا ہوتا ہے ہمارے ارد گرد مسلط ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے مختلف جوڑوں اور سر کی کھوپڑی سے یا کاسہ سر سے بندھا رہتا ہے۔ جسمانی موت کا عمل صرف یہ ہے کہ مادی جسم اور ایتھرک باڈی یا یہ نوری جسم کو مربوط کرنے والا یہ دھاگا منقطع ہو جاتا ہے، رشتہ حیات کو قطع کر دیتا ہے۔ مشق، ریاضت، مجاہدے اور بعض دوسرے پراسرار طریقوں پر عمل کر کے اکثر انسان یہ قوت حاصل کر لیتے ہیں کہ مادی جسم کی طرح اس نوری جسم کو بھی مسخر کر دیں۔ یہ دونوں جسم انسانی انا کے اعلی کار ہیں۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ نورانی جسم کے اعلی کار ہیں۔ یہ انا یا نوری جسم انسان کا اظہار پیکر خاک ہے، جسے یہ نوری جسم اس کرۂ ارض کے حیات چند روزہ میں لادے لادے پھرتا ہے، اور جب اس مادی جسم میں مزید سکت باقی نہیں رہتی تو وہ اس مٹی کے ڈھیر کو یعنی مردہ انسانی جسم کو مٹی کے غار یعنی قبر میں پھینک دیتی ہے، اور اپنے نوری جسم میں جو مادے کی لطیف تر شکل ہے جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ کچھ مدت بعد یہ لطیف ترین جسم بھی انا انسانی کے بوجھ سے چکنا چور ہو جاتا ہے، تو وہ اس نورانی کائنات یا عالم برزخ سے گزر کر ایک اور عالم میں، جسے افلاطون عالم مسال و عیان کہتا ہے، قدم رکھتی ہے۔ انسانی انا کی ترقی کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک یہ جزو اپنے کل میں غرق نہ ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں مرنے کے بعد عذاب کے حوالے سے، مطلب اس کو مذہبی پیرائے میں نہیں، ہم پیراسائیکالوجی کے پرائے میں ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس میں اثرات وہی شامل ہیں۔ صرف گوشت پوست کا پروٹینی یا لحمیاتی جسم ہی نہیں، بلکہ انسان کا ایتھرک باڈی اور نوری وجود بھی جذبات، عادات، طرز فکر، سیرت و کردار اور انداز نظر کے لحاظ سے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کا مادی جسم، اور مادی جسم کا حصی شعور۔ فرض کیجئے ایک شخص بلا کا شراب خور اور پرلے سرے کا عیاش ہے۔ جسمانی موت کے وارد ہو جانے یا اس جسم کے خاتمے کے بعد بھی اس کی جبلت کے تقاضے وہی رہیں گے جن کا وہ مادی زندگی میں عادی تھا۔ جسمانی زندگی میں انسانی جبلت کے وہی تقاضے پورے کرنے کے لیے پورا نظام موجود تھا۔ مرگ بدن یا اس جسمانی مشینری سے محروم ہو جانے کے بعد انسانی جبلت تسکین خواہش کے ان مادی ذرائع یعنی حواس خمسہ کی کارکردگی سے محروم ہو جاتی ہے اور شدید جہنی قرب محسوس کرتی ہے۔ لیکن اگر جسمانی زندگی میں اس کرۂ ارض پر انسان نے اپنی نفسی اخلاق اور روحی تربیت مکمل کر لی ہے، اپنے حیوان پر قابو پا لیا ہے اور انا کے لطیف ترین جوہروں اور حسین ترین پہلوؤں کو سجا نکھار لیا ہے، تو حیات بعد الممات کی زندگی میں وہ بہشتی زندگی تصور کر لے گی۔ میں نے جان بوجھ کر اس بحث میں روح کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ انا کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ سبب یہ ہے کہ روح کے متعلق واضح طور پر ارشاد قرآنی موجود ہے۔ تم سے روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ اس واضح آیت قرآنی کی روشنی میں روح کی تحقیق اور تلاش و جستجو ہمارے دائرہ عمل سے خارج ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔